ہم اس جدوجہد میں مجھے آپ کی ضرورت ہے. ہم نے سب ایک ہو کے مودی کی بربریت پہ، مودی کے اس حملے کے بارے میں، مودی کے اس ارادے کے بارے میں آواز اٹھانا ہے اور جدوجہد کرنا ہے تاکہ اس ظلم کو بھی ہم روک سکیں. میں جانتا ہوں کہ آپ میں اتنا طاقت ہے، اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، پاکستان نے یہ جنگ نہیں چھیڑا تھا. ہم ہمیشہ امن کے بارے میں بات کرتے ہیں. جہاں دنیا بھر میں پاکستان کے سفیر پہنچے، نمائندے پہنچے، ہم نے امن کی بات کی، بھارت نے جنگ کی بات کی. لیکن اگر جنگ چھیڑا گیا ہے تو ہم شاہ عبداللطیف بٹھائی کی دھرتی سے مودی سرکار کو بتانا چاہیں گے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم جھکتے نہیں ہیں. اور اگر آپ سندھو کی طرف اس قسم کی حملہ کے بارے میں سوچیں گے تو پھر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایسے جنگ ہے جو آپ ضرور ہاریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. Shahadatein were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے سپاہیوں کے آمنا سامنے کرتے، ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے. مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں. اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، دہشت گردی کے یہ رٹ ہم کب تک سنیں گے؟ یہ 2001 نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ 2003 نہیں ہے جناب اسپیکر کہ کوئی ممالک اٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اور پوری دنیا مان لے. 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے. ہم نے اس کا جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے، ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ لگے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے کہ اس حملے میں کون ملوث تھا. اس لیے پاکستان کو پتا ہے، اسلام آباد کو پتا ہے کہ ہم اس بزدلانہ حملے میں ملوث نہیں تھا. پوزا کشمیر میں ہوا، مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے. مودی نے اور ان کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے. اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا،
ऐसे नहीं हो सकता کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں. Not only on Palestine, but also on Kashmir. You're also right to note that we face a particularly uphill task to try and get Kashmir onto into the center of the agenda at the United Nations. And whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within our neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations, that this is not a disputed territory recognized by the international community. And they insist, counter to the facts, counter to the reality, that their usurpation of Kashmir should be endorsed. So while we do find it difficult to get the truth across, we are persistent in our efforts. And at every opportunity, be it at the UN Security Council or at various events that I attend or address or chair, I do make the effort not only to mention the hypocrisy when it comes to the plight of the people of Palestine, but also to focus on the difficulties faced by the people of Kashmir. Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. آپ پاکستان کو مدد کریں, ہمارا پیس کے مشن میں ہمیں مدد کریں, ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہم خواہش رکھتے ہیں, اس میں ہمیں مدد کریں, اور جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ ہونا چاہیے, جس میں ضرور ہم دہشت گردی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی کے معاملے پہ پاکستان کا کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں, سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر پورے خطے سے ہم دہشت گردی کو ختم کریں, اور ہم بھارت کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرے. اگر بھارت اور پاکستان مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ لکھ سکتے کو انشاءاللہ تعالیٰ نہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوگا, نہ پختونخوا میں دہشت گردی ہوگا, نہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہوگا.